مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز کی طرف بڑھنے کا۔ کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں تقریباً 1 سال سے میرے نی میں پین ہے، کافی میں نے علاج وغیرہ کروایا ہے گھٹنے کا، کافی رپورٹ میری ٹھیک آتی ہے لیکن میرا پین ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ پین ختم نہیں ہوتا، کسی اور جگہ جس سے پین نکل آتا ہے۔ جی میرا نام فلک شیر ہے اور والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ صحیح ہے فلک شیر بھائی، ابھی آپ کا استخارہ بھی کروائیں گے اور روحانی علاج بھی، جسمانی درد کے حوالے سے کیا پڑھنا ہے، کیا وظیفہ ہوگا آپ کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا ہے، اس کا نام غلام مصطفیٰ ہے، اس کی والدہ کا نام تیمینہ بی بی ہے۔ ڈاکٹر کے کہنا ہے کہ اس کو تھیلیسیمیا میجر ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس کا بلڈ بن رہا ہے۔ میں نے استخارہ کرا کے پتہ کرانا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان جو عاشقان رسول تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم آپ کے بیٹے غلام مصطفیٰ کا بھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور تھیلیسیمیا کے حوالے سے بالخصوص ایک درود پاک کے خون کی کمی دور کرنے والا درود پاک، خون بڑھ جاتا ہے، اور بالخصوص جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کے لیے بہترین بہت زبردست وہ وظیفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے گا، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو وہ درود پاک بھی ہم بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے والدہ کے لیے استخارہ کرانا ہے۔ جی والدہ کو اکثر سینے میں درد رہتا ہے، کافی مرتبہ علاج بھی کرایا پھر بھی نہیں جا رہا، کبھی کبھی نہیں ہوتا لیکن زیادہ رہتا ہے۔ والدہ کا نام ہے کوثر خاتون، اس کی والدہ کا نام ہے زیب النساء۔ صحیح ہے، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ عرض یہ تھی کہ میری سسٹر کے آدھے سر میں درد رہتی ہے، تو برائے کرم اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ۔ صحیح، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، آمین آمین۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد شاہد ہے اور میری امی کا نام سگرا مئی ہے۔ ہم نے آسٹریلیا جانے کا میں نے ارادہ بنایا ہوا ہے، آپ استخارہ کر دیں کہ آسٹریلیا کا سفر ہمارے لیے بہتر رہے گا کہ نہیں، کوئی صحیح رکاوٹ تو نہیں ہے۔ صحیح۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام طوبہ تاریہ ہے، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ میرا ہفتہ کمزور رہتا ہے اور مجھے سبق نہیں یاد ہوتا۔ میری والدہ کا نام فرزانہ تاریہ ہے۔ حافظہ کمزور ہے، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے بھی فرما لیجئے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلے میں رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، شامل رہیے گا۔ روحانی علاج پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا، غلام مصطفیٰ نام بتایا تھا کہ تھیلیسیمیا کا مرض ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں، خون کی کمی دور کرنے کے لیے درود شفاء امراض آپ یہ پڑھیں، اس کے 3 طریقے میں عرض پہلے درود پاک آپ سن لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفاء امراض پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ مریض کو پلائیں، ایک یہ طریقہ۔ یہی درود شفاء امراض پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ تھیلیسیمیا کا جو مریض ہے یا مطلقاً کوئی جیسے کسی مرض میں مبتلا ہے، اچھا یہی درود شفاء امراض زردئی رنگ سے یا زعفران سے آپ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر، اچھا پھر وہ کاغذ آپ پانی کی بوتل میں ڈال دیں، اب یہ پانی آپ مریض کو پلائیں۔ یہ 3 طریقے جو آپ کو بتائے گئے، اس میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے جو کمی ہے نا وہ بھی پوری ہو جائے گی، خون بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بعض اوقات وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں،
اسی طرح اب جیسے ڈینگی کے مریض ہیں، پلیٹلیٹس کا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ کم ہو جاتے ہیں، بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں مریض، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو یہ درود شفا امراض، اس کی ایک برکت یہ بھی ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بھی یہ درود شفا امراض تحریر فرمایا ہے۔ اس کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے۔ آپ یہ پڑھیں، یاد کر لیں، زبانی مدنی پنصورہ حاصل کر لیں، اس میں یہ الحمدللہ عز و جل موجود ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ استخاروں کے جوابات آپ ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ الکریم قولز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ہمارے فلک شیر بھائی تھے، جسم میں درد رہتا ہے، اس کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، کافی پین ہے کافی دنوں سے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کیا ہے آپ کا، استخارے میں کوئی جادو بندش تو نہیں ہے، بہرحال بیماری کی طرف اشارہ ہے، اللہ آپ کو شفا دے۔ درد کے حوالے سے جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہو، اس کے حوالے سے وظیفہ آپ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیں، صحیح، اللہ نے چاہا تو شفا ملے گی۔ وظیفہ کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیجو یا غنیجو یہ آپ پڑھتے رہیے، اور کثرت سے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پیے، اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کا استخارہ کروایا تھا، کوثر نام بتایا تھا کہ والدہ کو سینے وغیرہ میں درد رہتا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے آپ کا، استخارے کے اندر کوئی جادو بندش کوئی اثرات کا معاملہ نہیں ہے، اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ سینے میں یا جسم کے کسی حصے میں درد رہتا ہو تو آپ ایک کام کیجئے، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کیجئے، اور یہ پانی اپنی والدہ کو پلائیے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ بچوں کے بھی بعض اوقات سینہ خراب ہو جاتا ہے، تو اب بچے تو 1000 مرتبہ پڑھنے سے رہے، ان کے والدین جو بڑے ہیں گھر میں وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر، وہ پڑھ کے دم کر دیں 1000 مرتبہ، یعنی بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے دونوں کے لیے وظیفہ۔ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہمارے اور اسلامی بھائی تھے، شاہد بھائی، یہ باہر جانا چاہ رہے تھے، آسٹریلیا میں جانا چاہ رہے تھے، استخارہ کیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کی طرف اشارہ ہے، باقی ظاہری معاملات جو بھی ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، پھر ہی آپ جانے کی ترکیب کیجئے گا۔ صحیح۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، یہ جنہوں نے شاہد نام تھا نا، آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں آپ بھی اور ہمارے وہ ناظرین کے جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، تو یہ بھی ہم اپنا ذہن بنا کے رکھیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی سید ابراہیم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے، حضور حضرات آپ کے سامنے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، قرضہ بھی بہت بڑھ چکا ہے، برائے کرم کوئی وظیفہ بھی سینڈ فرما دیں، دعا بھی کر دیجیے میرے لیے، اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جی مزید قول چلائیے گا۔ محمد طلحہ رضا تاری بات کر رہا ہوں، رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان میری عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے اور عجیب سی گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے رکن شورا سے۔ حضور پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے قرض کے حوالے سے، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کئی ناظرین کی نمائندگی کی ہو، کیونکہ حالات اس وقت ایسے نازک چل رہے ہیں، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ ڈالی ہے، پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے، مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی دوسروں سے سوال کرنا پڑ جاتا ہے، قرضہ لینا پڑ جاتا ہے۔ اچھا اب اس کی ادائیگی بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، اور جس سے قرضہ لیا ہے وہی بعض اوقات آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تقاضا کرتا ہے۔ پھر بعض اوقات اس طرح کے بھی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں، جب کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے نا، پھر جو ان کی عزت خراب کی جاتی ہے، دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ تو دونوں ہی حوالے سے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیے، اور ہمارے جن اسلامی بھائی نے قول کی ہے ان کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور ان کا قرض جلد سے جلد ادا ہو جائے۔ تو دونوں طرف کی بات میں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرض دیا جائے کسی کو تو جو قرض دینے والا ہے نرمی کرے اس کے ساتھ، اور اگر اللہ نے اسے دیا ہے تو تقاضے میں آسانی کر دے اس کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں اس کے اندر، اور بلا ضرورت دیکھیں، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ قرض لینا نہیں چاہیے، اور انسان قرض جب ہی لیتا ہے کہ جب اس کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، مگر ایسی شدید حاجت ہے تو قرض لے، آسائش کے لیے قرض نہ لے۔ اب میں عرض کروں گا کہ آسائش کے لیے کیا چیز میں قرض لوگ لیتے ہیں فی زمانہ،
ویسے تو جنرلی یہی ہوتا ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو قرض لیتا ہے. قرض خواہ جو ہوتا ہے، جو قرض جس نے دے دیا، اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس سے وصول کرتا ہے نا تو پھر یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کرنا، بار بار اس کو ایسے واٹس ایپ کرنا اور بھرے مجمع میں اس کی عزت خراب کر دینا، اس کے گھر پر جا کر شور شرابہ کرنا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں جتنی آسانی دیں گے اور جتنی اس کو مہلت دیں گے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جو لوگ قرض دیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص کے متعلق کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ آیا، تو فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کوئی ایسی خاص نیکی تو مجھے یاد نہیں ہے. کہا غور کرو. تو اس نے جواب دیا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا، اور تجارت کے اندر جب تقاضا ہوتا اس سے مال لینے کا تو میں امیر شخص پر، جو امیر ہوتا، اس کو مہلت دے دیتا اور غریب کو معاف کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا. ماشاءاللہ. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا. ایک حدیث میں فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو. سبحان اللہ. تو کتنی فضیلت ہے کہ جو ہے جس کو قرض دیا جائے اس کو نرمی کی جائے، اس سے تقاضے میں آسانی دی جائے، اور اللہ نے دیا تو معاف کرے. آپ تو فرما رہے ہیں کہ بھائی نرمی کریں اور آسانی کریں اس کے لیے، لیکن جسے قرضہ دیا وہ بھی تو بیسیوں چکر لگوا لیتے. اب ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں پہلے تو جو قرض لے رہا ہے نا اس کے لیے اس کو یہ پتا ہے کہ میں قرض ادا نہیں کر سکوں گا. صحیح. تو پھر غلط بیانی نہ کرے. وہ صحیح. اسے معلوم ہے کہ اتنا بھاری قرض میں لے رہا ہوں اور میرے پاس لوٹانے کی گنجائش اور کیپیسٹی نہیں ہے میرے پاس، مگر پھر بھی غلط بیانی کر کے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ بلا وجہ، مثلا موبائل لینا ہے میں نے، اچھی بائک لینی ہے، تو آسائش کی چیزوں کے لیے قرض نہ لیا جائے، ضرورت پر قرض. ضرورت پر عموماً تو ضرورت پر، شادی بیاہ میں کچھ ایسا مسئلہ ہے واقعی ضروری اخراجات ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا فنکشن کرنا ہے میں نے کہ فلاں خاندان میں کیا تھا، اس کے لیے قرض لے رہا ہے وہ نہیں. اس کی ایسی کوشش نہ کیجیے ورنہ آپ آئندہ جال میں پھنستے چلے جائیں گے قرض کے. تو شادیوں کے اندر ایسے رسومات کی ادائیگی کے لیے قرض نہ لیا جائے. اچھا پھر اب قرض لے لیا ہے تو پھر اس کا فون بھی اٹھائیے، اس کو جواب بھی دیجیے، اس کو وقت دیجیے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے گنجائش تو کم از کم جا کر اس کو بتا دیے کہ میں اس پریشانی میں ہوں. سننا سننا، جھوٹ بولنا، گھر پر وہ آئے تو اس سے کہنا کہ وہ گھر پر موجود ہی نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اب وظیفے کا جہاں تک تعلق ہے تو حدیث پاک میں اس کا وظیفہ ارشاد فرمایا گیا. آپ یہ انشاءاللہ وظیفہ پڑھیں گے تو پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا نا انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. اصل ہم پڑھنے میں سستی کرتے ہیں بہت ساری. دیکھیں مسائل کے حل میں ہمارے سامنے دعائیں ہیں کہ مسائل کے حل دعا سے حل ہوں گے، ہم دعا نہیں کرتے. کئی دعائیں وظائف احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. اچھا نماز سے بڑا کیا وظیفہ ہوگا؟ کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ حدیث میں دعا ارشاد فرمائی گئی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بہت زبردست دعا ہے. جو شخص اس کو 11 بار صبح و شام 100 بار روزانہ یہ پڑھ لے، 100 بار پڑھ لے، یہ صبح و شام 11 بار مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے انشاءاللہ، تو مولا مشکل کشا شیر خدا کا ارشاد ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. ماشاءاللہ زبردست. اچھا اب اس کے لیے دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر ہم سن کر یہ کہیں جناب بھائی کچھ تعویذ دے دو، پڑھا تو نہیں، پڑھنا تعویذ دے دیا تو کہا تعویذ بنا بھی دے. یہ لوگوں کی ایک ہے ذہن نا کہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس کی وجہ ہی ہے جی تیار شدہ بس مل جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. کوئی ایسا تعویذ اتنی آسانی کر دیں بس کہ کوئی آ کر گلے میں تعویذ باندھ دے میرے، میں تعویذ بھی باندھ نہیں سکتا. تو بھائی یہ دعا مشکل نہیں ہے. دوبارہ کہتا ہوں اللہم اکفنی
بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. لیکن اسکرین پر ہے، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں انشاءاللہ الرحمن. آپ اپنے موبائل میں، اور دیکھیں موبائل کھولیں، اس کو پڑھیں، کسی قاری صاحب کو سنا دیں آپ کہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، یقین، سچے یقین کے ساتھ پڑھیں، آپ کا قرض ادا ہی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. یہ تو ہو گیا ماشاءاللہ پتہ چلا. ناظرین یہ مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ دعا موجود ہے، اس میں سے بھی آپ یہ دعا یاد کر سکتے ہیں. کہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ہمارے طلحہ بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس مخصوص وقت کے اندر ہی ان کی طبیعت بگڑتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ اپنے نارمل وقت گزار رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ دن کے مخصوص وقت میں طبیعت کا بگڑ جانا، گھبراہٹ طاری ہو جانا، خوف زدہ ہو جانا، لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ میسیجز بھی آتے ہیں اس طرح کے روحانی علاج کے بستوں پر ہی مریض آتے ہیں کہ بھائی عصر و مغرب کے درمیان پتہ نہیں کیا مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو گھبراہٹ کا تعلق جو ہے انہوں نے تو وقت کے ساتھ قید کیا نا. اب بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے جناب. اچھا، کچھ گھبراہٹ تو نیچرل ہوتی ہے. آپ کی فلائٹ نکل رہی ہے، گاڑی نکل جائے گی، آفس کی گاڑی نکل جائے گی، آپ دوڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جلدی جانا ہے کسی میٹنگ میں آپ نے، تو یہ تو نیچرل ہے. صحیح ہے، اس پر تو کوئی کلام نہیں، اس پر کوئی کلام ہی نہیں ہے. ہاں، آپ جہاں تک تعلق ہے کہ کبھی ایسا ہو گیا تب بھی اس کو اپنی عادت اور وہم میں نہ بنائیں کہ کبھی ایسا ہو گیا. اب ایک کیفیت ایسی ہے کہ جناب ہر وقت اسی وقت ہو رہی ہے آپ کے پاس، تو غور کیجئے کہ کہیں کسی خیالات میں تو آپ الجھے ہوئے نہیں ہیں کہ اس وقت کسی سوچ میں بیٹھے ہیں کہ جناب سوچ رہے ہیں اب کیا ہوگا، مستقبل میرا کیا ہوگا، اور ایسی فضول قسم کی سوچیں اپنے آپ پر وارد کر لیتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. اگر ایسی چیزیں اپنے آپ پر غالب کر لی ہیں تو پھر ان سوچوں سے آپ کو باہر آنا ہوگا. جی ہاں، آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کریں، لوگوں کے درمیان جائیں. بعض لوگ ایک ان کا پرٹیکولر ایک ہی انداز ہوتا ہے، آفس جانا، آفس میں مخصوص لوگوں سے ملنا، گھر پر آ کر بیٹھ جانا اپنے کمرے میں. اب جناب نیٹ چلا رہے ہیں اور موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں. اب جو ہے وہ ایک ہی جیسا انداز ہے ان کا. تو اپنی زندگی کے اندر چینج لے کر آئیں. سب سے پہلی چیز تو آپ مسجد میں جائیں، نماز باجماعت پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں، لوگوں سے ملے جلیں. اچھا، پیدل چلیں. پیدل چلنے سے گھبراہٹ بھی دور ہوگی، ڈپریشن بھی دور ہوگا، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا. ابھی آپ بلڈ پریشر کا جو وظیفہ بھی بیان کر رہے تھے، اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ بلڈ پریشر کے اندر کا ایک علاج جو ہے اتنا پیدل چلنا کہ آپ کو پسینہ آ جائے. صحیح. اچھا، ایسے نہیں کہ شوقیہ پیدل چل رہے ہیں جناب، جب موڈ ہوا تو پیدل چل لیا، اب کہا میں تو پیدل چل رہا ہوں، نہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ پیدل کم از کم 40-45 منٹ چلیں. 15 منٹ آپ کے تیز قدم، 15 منٹ ہلکے قدم نارمل چال، اور 15 منٹ پھر تیز قدم. اتنا پیدل چلنے کہ آپ کو پسینہ آ جائے. صحیح. تو آپ انشاءاللہ الرحمن جب یہ عمل کریں گے تو آپ خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کریں انشاءاللہ الرحمن. آپ کی گھبراہٹ بے چینی دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ خوشبو لگائیں، صاف ستھرا رہیں، سر میں تیل کی مالش کریں، سرسوں کے تیل کی مالش کر لیں. اس سے سر کی خشکی دور ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ اچھی ماشاءاللہ توجہ دلائے. بعض اوقات ہوتا ہے سر میں اتنا شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے، پتہ چلے وہ سر کی خشکی کی وجہ سے، دماغ کی خشکی کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہو. اچھا، سر میں تیل لگا لیتے ہیں الحمدللہ، پھر طبیعت میں ایک اطمینان اور سکون آ جاتا ہے. یہ عمل کرتے نہیں، گولی کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ آسان ہے نا. اب سر وہ تیل لیں گے اور پھر مالش کرنی، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس. موبائل دیکھنے کا وقت ہے، مالش کرنے کا وقت نہیں ہے. اس طرح ایک اور نسخہ بہت مختصر سا ہے. آپ مصری لے لیں اور سونف لے لیں اور ثابت دھنیا لے لیں، ہم وزن تینوں کو، اور تینوں کو ہم وزن لے کر پیس لیں. اور اس کا 1 چمچہ آپ دن میں لے لیں، عصر کے بعد لے لیں، چبا لیں اس کو تھوڑا سا. اور یہ تو آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے. جی جی بالکل، امیر علیہ سنت نے اس کو نقل فرمایا ہے. سونف جو ہے نا یہ بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے. یہ خون کو پتلا بھی کرتا ہے کتابوں کے اندر، اور یہ لوگوں نے بیان کیا ہے. تو جو کولیسٹرول کے مریض ہیں وہ بھی سونف کو چبا کر لے سکتے ہیں، خون صاف کرتا ہے. اسی طرح جو یہ خوش دھنیا بتایا یہ بھی بہت زیادہ فوائد کی اہمیت ہے، اس کی بہت زیادہ فوائد ہیں. اور اپنی زندگی کے اندر اس کے اندر یہ کھانوں میں بھی ڈلتا ہے، مگر اگر آپ اس کا استعمال کریں، بہت سارا بھی اس کا وقت نہیں، اور نہ ہمارا اس سلسلہ ہے کہ میں آپ کو گھریلو علاج سے سب بیان کروں. دوبارہ عرض کرتا ہوں، سونف اور دھنیا خشک اور مصری کو ہم وزن لے کر آپ اس کو پیس لیجئے موٹا موٹا، اور اس کو پھر چبا کر کھا لیجئے.
इंशाल्लाह अपने अंदर आप तब्दीली महसूस करेंगे। आंखों की इंशाल्लाह बीनाई भी तेज होगी, मगर थोड़ा सा आपको ज्यादा देर तक इस्तेमाल करना होगा। बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, बच्चे भी इनके इस्तेमाल चश्मे लगे हुए हैं, जी जी। वो अगर देर तक इसको खाते रहे इंशाल्लाह चश्मे की उसके जो नंबर है ना कम हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए भी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, इजाजत लेना पड़ेगी, आपने बता दिया तो अमल लेकिन कर लें। घरेलू इलाज है, ये चीजें वैसे नुकसान नहीं करती। पूछ लें डॉक्टर से तो, और अपने हकीम से जरूर पूछ कर उस पर अमल करें। सही, क्योंकि अगर बाज औकात ऐसा होता है कि मिजाज जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, किसी का बलगमी मिजाज है, किसी की सफरावी मिजाज है, तो उसमें वो चीज़ उसको नुकसान देती है। तो अपने तबीब से पूछकर इस नुस्खे पर अमल कर लें इंशाल्लाह। मिजाज के हवाले से जो आपने फरमाया कि किसी का बलगमी मिजाज होता है, किसी का सफरावी मिजाज होता है, वो नाज़रीन के ज़हन में हो सकता है भाई हमने तो गर्म मिजाज वाले देखे होंगे, सख्त मिजाज वाले देखे होंगे, ठंडे मिजाज वाले देखे होंगे, ये सफरावी और इसी तरह बलगमी मिजाज वाले। ये बहरहाल ये भी इंशाअल्लाहुल करीम कभी आपसे गुफ्तगू करेंगे। मज़ीद यहाँ नाज़रीन को मैं अर्ज़ करता चलूँ कि घबराहट, ये यूँ समझिए कि एक तादाद है कि जिन पर घबराहट तारी हो जाती है, कभी खुद साख्ता भी घबराहट में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये जो वजीफ़ा रुकन शुरा सैयद इब्राहिम शाह साहब ने बताया, ला हौल शरीफ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये आपने पढ़ना है। 60 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, ये घबराहट भी दूर हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वजीफ़े की एक बरकत ये भी है कि 99 बलाएँ दूर हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वजीफ़ा अपने मामूलात में आप शामिल कीजिए और कर लें, बावजू हो जाए, बावजू रहें। जी, वजू कर लें, आप खुशबू लगाएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें। जी, बाज़ औक़ात लोग होते हैं ना घर के अंदर होते हैं, तो आप जो है वो मतलब घर के अंदर ही कोई वर्क है, जैसे कि ऐसा काम है किसी का ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस नहीं जा रहे, वो होम बेस काम है उसका, जी, घर के अंदर बैठ कर टीचिंग कर रहे हैं, घर के अंदर बैठ कर जो है वो वर्क, आजकल ये कंप्यूटर पर जो काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पर जो घर के अंदर काम कर रहे होते हैं, या बैरून मुल्क से जिनके काम है, अब घर के अंदर है जनाब, तो घर के अंदर अब गुस्ल नहीं करना, अब वजू नहीं करना, मुँह हाथ नहीं धोना, तो इससे भी जो है वो घबराहट और बेचैनी का शिकार हो सकता है वो। सही, क्योंकि ये पाक ना रहना, साफ ना रहना जो है, इससे भी बीमारियां जन्म लेती हैं। आप बावजू रहें, इंशाअल्लाह बावजू रहने की आदत डालें, आपको हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और ये तो माशाअल्लाह एक अमल ऐसा भी है कि अगर आप चाहते हैं ना नाज़रीन, खुद एतमादी मेरे अंदर पैदा हो, खुद एतमादी मेरे अंदर पैदा हो, मेरी घबराहट दूर हो जाए, मैं किसी के सामने खुलकर बात नहीं कर सकता, आप बावजू रहने की आदत में खुद एतमादी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके अंदर पैदा होगी। आइए बढ़ते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम करना चाह रहे हैं। जी, कॉल्स चलाइए। हजूर, मैंने इस्तिखारा करवाना है। मेरे एक दोस्त हैं सकला मुश्ताक, उनकी वालदा का नाम शरीफा बीबी है। ये जॉब के हवाले से बहुत परेशान है, इनकी जॉब नहीं उनको मिल रही ना, तो इस्तिखारा भी कर दें, कोई असरात वगैरह तो नहीं है, और दूसरा कोई वजीफा भी बता दें। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अबू बकर सदीक है, मंडी बाबादीन से बोल रहा हूँ। मुझे इस्तिखारा कराना है। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और अभी तक औलाद नहीं हुई। वालदा का नाम मुमताज अफजल है। सही। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरी एक खाला है, उसकी तबीयत सही नहीं रहती, उसका नाम अमीना है, उसकी माँ का नाम खैरा है, उसका इस्तिखारा कराना है। सही है, इस्तिखारा भी करवाते हैं आप, इस्तिखारे फरमा लीजिए। मैसेजेस भी हैं, शोभा रूहानी इलाज का ऑफिशियल फेसबुक पेज रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से, इस पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस नाजरीन के हैं। चंद एक मैसेजेस में शामिल कर लेता हूँ। ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा अदील नाम है कि घर में अक्सर झगड़ा रहता है और मेरी ज़ोजा और मेरी वालदा की आपस में नहीं बनती, कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। बड़ा आजमाइश कुन ये मरहला होता है बिलखुसूस शोहर के लिए कि एक तरफ सोजा है तो एक तरफ वालदा हैं। बहरहाल हिकमत अमली के साथ घर के ज़ाहिरी मामलात को भी आप देख लें और हिम्मत, सब्र, क़ुव्वत बर्दाश्त ये अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। लाहौरी नमक लें आप, और जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है। लाहौरी नमक पर 1001 मरतबा या वदूदु पढ़कर आप दम कर लें, और ये दम किया हुआ नमक घर में जो खाने का नमक का डब्बा है आप उसमें डाल दें। सही। और घर में जब जब खाना बने तो घर के दीगर अफराद, आपके घर वाले, वालदा, घर के दीगर अफराद भी ये खाना खाएं, तो जो जो अफराद ये खाना खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। और कोशिश करके जुमा के दिन इस वजीफ़े पर ज़रूर ये अमल कीजिएगा। ये एक और इस्लामी भाई हैं, इन्होंने कहा कि घर में परेशानी रहती है, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। देखिए, घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, घर के हालात बेहतर हो जाएं, घर में अमन व सुकून कायम हो जाए, हर नमाज के बाद 112 मरतबा ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू, या रहमानू, या रहीमू, या सलामू। ये अल्लाह पाक के 4
اسماء الحسنہ ہیں اور صفاتی نام ہیں اللہ پاک کے، یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ گھر میں کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی والدہ بیمار ہیں تو کبھی والد بیمار، کبھی بچے بیمار، تو یہ وظیفہ آپ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ الکریم گھر میں محبتیں قائم ہوں گی، امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور گھر کے حالات الحمدللہ عز و جل یہ اچھے ہو جائیں گے۔ جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ یار گھر کے حالات آج کل صحیح نہیں چل رہے ہیں، اب یہ پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ عز و جل گھر کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ استخاروں کے جوابات بھی آپ ارشاد فرما دیجئے، پھر مزید پڑھیں گے۔ جی ہمارے استقلال بھائی تھے، جاب نہیں ہے، جاب کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے۔ استخارہ کیا گیا آپ کا، استخارے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بندش کر کے آپ کی جاب کو روکا ہوا ہو، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ ایسے اسلامی بھائی جن کی جاب نہیں ہے، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ نے چاہا تو بہت اچھی جاب مل جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہیے اور یا لطیف 182 مرتبہ پڑھیے اور پڑھ کے جاب کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ اچھا روزگار آپ کو مل جائے گا۔ صحیح۔ ہمارے ایک ابو بکر بھائی تھے، جی ہاں، ممتاز والدہ کا نام بتایا انہوں نے، شادی کو کافی دیر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے، استخارے میں ان کے ساتھ آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے بندش جادو اثرات نہیں ہے، اولاد کے لیے یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی جو ہے یا اول 41 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ نے چاہا اولاد کی نعمت حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ایک آخری اسلامی بھائی تھے امینہ، انہوں نے نام بتایا تھا، خالہ کا بتا رہے تھے، ہاں خالہ امینہ اپنی خالہ کا نام بتایا تھا، خیرہ نام ان کی والدہ کا تھا، بیمار رہتے ہیں، استخارے میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی بندش جادو نہیں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بیماری کے حوالے سے آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ آخر میں مشورہ بھی ہمارے روحانی علاج کے بستے بھی لگتے ہیں، وہاں جا کر تعویذات بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ کریم۔ جی چلائیے گا کال مزید۔ میں زبیر بات کر رہا ہوں ناز آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ناف کا مسئلہ رہتا ہے، آئے دن ناف اتر جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ناف چیک کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے تاکہ ہم خود ہی ناف چڑھا لیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی حضور، ناف چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے آپ؟ یہ اچھا وجہ کیا ہوتی ہے، ناف کیوں اتر جاتی ہے؟ ناف اترنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ وزن اٹھا لیا، اچھا، یا انداز درست نہیں تھا وزن اچھا، زیادہ اٹھانے کا، تو ناف اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، یا کمزوری بھی ایک وجہ ہے اس کی؟ یہ بھی ہے۔ اچھا، تو اب یہ کہ اگر ناف جو ہے اپنی جگہ سے ٹل گئی ہے یعنی ہٹ گئی ہے تو پھر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، مثلا پیٹ میں بہت شدید درد ہوگا، اچھا شروع ہو جائیں گے، اس کو لوز ہو جائیں گے، تو یہ چیزیں ہیں۔ جب اس طرح کی چیز ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات آنتوں کا بھی درد ہوتا ہے، میدے میں بھی درد ہوتا ہے، اور بعض اوقات ناف۔ اب اس میں تو یہ جب تک اندازہ نہیں ہوگا اس کو کہ ناف ہی ٹلی ہے، اب اس کا طریقہ بھی ہے کہ صبح اگر وہ نہار منہ جو ہے ناف کی جگہ پر اپنا انگوٹھا رکھ لے، صحیح، تو اگر کوئی چیز اس کو اچھا انگوٹھا کون سے، سیدھے ہاتھ کا یا الٹے ہاتھ کا؟ ناف یعنی سیدھے ہاتھ پر انگوٹھا جو ہے نا یہاں رکھ دے گا اس کو، صحیح، اور اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ کسی پھڑک رہی ہے نا تو ناف اپنی جگہ موجود ہے، اگر پھڑک رہی ہو، جی ہل نہیں ہو تو ہل رہی ہے، صحیح، اور اگر وہاں سائلنٹ ہے، کوئی چیز محسوس نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ سے ہٹ گئی۔ تو یہ ہے کہ یہ ناف کی اب چونکہ اچھا اس میں ایک اور بھی یہ بہانہ بھی بنتا ہے جی، جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں نا، بعض اوقات سیٹ نے کہا جناب یہ کام کر لو، میری ناف ہٹ گئی ہے جناب، اچھا اب بھائی کتنے ہفتے میں تمہاری ناف ہٹتی رہتی ہے، صحیح، تو اب ظاہر ہے کہ یہ اب جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صحیح، یہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کو آپ چیک کر لیں۔ یا بعض اوقات یوں سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یار میں وزن نہیں اٹھا سکتا، سیٹ نے بولا وزن اٹھاؤ، میں وزن اٹھایا تو میری ناف اٹھ جائے گی، تو یہ بھی جھوٹ میں شمار خود سے ہی اس نے یہ سمجھ لیا کہ یار میں وزن اٹھاؤں گا، اللہ کڑیل جوان ہے، آپ اپنا وزن تو خود اٹھا لیتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے ہیں، صحیح، تو یہ والا وزن بھی اٹھا سکتے اچھا ہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ناف چیک کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب کسی کی اتر گئی ہے ناف، اب کیا پڑھیں؟ کوئی دعا بھی ارشاد فرمائے کہ پڑھ کر جو ہے پھر وہ اپنا، یا کیا کیا جائے اس حوالے سے؟ سورہ آل عمران کی آیات ہیں اس کے اندر،
وہ امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکرے میں بیان بھی فرمائی ہیں، وہ آیات پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں وہ صحیح، اور جب تک اس کو اس سے شفا حاصل نہ ہو یہ عمل کرتا رہے۔ اچھا اس میں کچھ کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی ہوگی؟ اب ناف جیسے اتر گئی ہے دیکھیے میں نے تو عرض کیا کہ اب ناف پہلے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ناف اتر گئی ہے۔ بعض اوقات معدے کی کسی اور شکایت کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے، آپ اوور ایٹنگ کریں گے، بہت زیادہ کھا لیں گے تو جو چیزیں معدے کو نقصان کرتی ہیں ان چیزوں سے تو اس کو بچنا ہی ہے۔ مثلاً اس کو اگر کسی چیز کے کھانے سے جو ہے وہ تیزابیت ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں اس نے بچنی ہے، اس چیز سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، یعنی کہ اس چیزوں سے بچنا ہے اس کو۔ تو اوور ایٹنگ تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے کہ زیادہ کھانا، اتنا کھا لینا جناب کہ پانی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب ایسا شخص بعد میں آ کر جو ہے وہ کہے کہ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو پھر وہ اپنی آپ کو خود ہی غور کر لے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صحیح ماشاء اللہ۔ اچھا تعویذ وغیرہ اس کا کوئی ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ ناف کے حوالے سے؟ بالکل ایسا بھی ہے کہ آپ سکھائیں گے بنانے کا طریقہ، وہی تعویذ بنا لیں اور ناف پہ باندھ لیں؟ آسان تو یہ ہے کہ اگر ہمارے روحانی علاج کے بستے پر یہ اگر تشریف لے آئیں تو وہاں سے بنا ہوا تعویذ مل جائے گا اور وہ تعویذ یہ ناف پر بھی باندھ سکتے ہیں۔ صحیح ماشاء اللہ۔ پورے آل عمران کی وہ آیات جو ہیں، آیت نمبر بھی آپ بیان فرمائیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ 7 اور 8 یہ ناظرین جب بھی اللہ نہ کرے کسی کی ناف اتر جائے تو ناف کا مسئلہ ہو جائے، آیت نمبر 7 اور 8 یہ اسکرین پر بھی دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں، مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہیں، آیت نمبر 7 اور 8 سورہ آل عمران کی۔ تو یہ پڑھ کر آپ اپنی ناف پر یہ دم کر لیں۔ یہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے آپ؟ 7 مرتبہ، 7 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ ناف پہ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی ناف صحیح ہو جائے گی۔ اور امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے فرمایا کہ یہ مجرب ہیں، تجربے سے ثابت ہیں، الحمدللہ عز و جل ناف صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ اگر صبح وہ لیٹ جائے اچھا ناف اور اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھیے، اگر اس کے انگوٹھے جو ہیں وہ صحیح ہیں اپنی، اور اگر وہ نہیں ہے اپنی اس جگہ پر جی تو اب جو ہے نا وہ یوں آپ سمجھ لیں کہ ناف پھر اس کی ہٹی ہوئی ہے۔ صحیح ہے، یعنی اگر سیدھے لیٹ جائیں پاؤں کے انگوٹھے اس طرح دونوں برابر ہونے چاہیے، جی ہاں، اگر اوپر ہے انگوٹھا اس میں فرق آتا ہے ہاں تو اس کا مطلب ہے اس کی ناف ہٹی ہوئی ہے۔ اس طرح اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے صحیح کہ جو دھاگے سے ناپا جاتا ہے کہ ناف پر رکھ لیں آپ دھاگا صحیح اور سینے پر، اب آپ یہی عمل جو ہے یہاں سے رائٹ اس کو لیفٹ کریں آپ، صحیح آپ ذرا دھاگا رکھ کے دکھائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دکھائیں بلکہ باپو کو ماشاءاللہ نہیں آپ کریں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں۔ یہاں ناف پہ رکھا جی 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 ٹھیک ہے، اب آپ نے سینے پر رکھا ہے یہاں پر جی ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بائیں طرف رکھیں اس کو، ایسے ہاں اگر آپ کا یعنی اس کا سائز ہونا چاہیے نا، اب اس پر اگر آپ کے یہ دونوں سے نیچے اتر آتا ہے یعنی دائیں اور بائیں میں فرق معلوم ہوتا ہے، پہلے دونوں برابر تھے، دونوں برابر تھے ٹھیک ہے، اب اگر دوسری دفعہ وہ برابر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کی ناف ہٹی ہوئی ہے یہ، اور یہ امیر علیہ سنت نے بھی بیان کیا اور واقعی یہ مجرب ہے، اس میں سورہ آل عمران کی آیات اگر ایسا اچھا یہ ناف چڑھانے کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے، ناف اترنے کو چیک کرنے کا ہے، اچھا چیک کرنے کا ارشاد فرمایا، جیسے 2 طریقے بتایا میں نے، اتر جائے تو حضرت وہ جی 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 اسی طرح چڑھانے کا نہیں، یہ ناف چڑھانے کا یہ تو ناف چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں دوبارہ دکھا رہے ہیں کہ ناف پہ رکھا ہے انہوں نے اور اب بائیں طرف رکھا، اگر دونوں کا سائز میں فرق آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ناف اتری ہوئی ہے۔ دوسرا طریقہ بتایا سیدھا لیٹ جائیں اور انگوٹھوں کو آپ ایک سائز میں کر لیں سوتے ہوئے، اور اگر انگوٹھے آپ کے ایک سائز میں نہیں ہیں دائیں بائیں والے، دائیں پاؤں کے اور بائیں پاؤں کے، تو پھر یہ کہ آپ کی ناف اتری ہوئی ہے۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آپ نے آیتیں 7 مرتبہ پڑھنی ہے، دم کرنا ہے 7 سے 8، آیت نمبر 7 اور 8 7 مرتبہ پڑھنی ہے، دم کرنی ہے، انشاءاللہ الرحمن آپ جو ہے وہ آپ کی ناف جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ یہ بڑا مجرب ہے۔ اس کے علاوہ آپ میتھی دانہ بھی لیں، جو معدے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے اور مدنی چینل کے ہر ناظرین کے لیے میں عرض کروں۔ ماشاءاللہ دونوں ہی چیزیں آپ نے ارشاد فرما دی، ناف چیک کرنے کا بھی طریقہ، 3 طریقے آپ نے ارشاد فرمائے ناف چیک کرنے کے، اور روحانی عمل بھی بتا دیا میں نے، روحانی علاج بھی، اس کے علاوہ پیٹ کے درد کے لیے بھی اور بہت سارے پیٹ کے امراض کے لیے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الامراض جو ہے نا، مرضوں کی ماں، یہ قبض ہے، جی جی ہاں، اور قبض کے تانے بانے یہ کینسر سے جا کر ملتے ہیں، یاد رکھیے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو مستقل اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ رسک پر ہے، تو وہ کوشش یہ کرے کہ میتھی دانہ اس کو اسٹارٹ کر لیں، نہار منہ آپ نے آدھا چمچہ لینا ہے،
اپنے طبیب سے مشورہ بھی کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو موذی امراض سے محفوظ. آمین آمین. ناظرین، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اور جتنی تعداد بتائی گئی اس کے مطابق عمل کیجئے گا. روحانی علاج کے بستوں سے اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. کئی اسلامی بھائی میسیجز بھی کیے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا ہے، کالز بھی آئی تھیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا تھا. وقت بھی بالکل اختتام کی جانب ہے. دعا بھی فرما دیں سب کے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. آمین. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما. اللہ مولا، کوئی پیٹ کے مرض میں ہے، کوئی بلڈ پریشر کے مرض میں ہے، کسی کی ناف اتر جاتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کسی کا لو ہو جاتا ہے. اے اللہ، کوئی کینسر میں مبتلا ہو گیا، اے مالک، کسی کو ٹی بی، معدے کی ٹی بی ڈائگنوز ہو گئی. مالک تو کریم ہے، رحیم ہے. اے اللہ، فضل فرما اپنا. سب جتنے امراض ہیں ان کا علاج تو نے اتارا ہے مولا. اے پروردگار، اے اللہ، تو چاہے تو بندہ پانی پیے اس میں اس کو شفا مل جائے. کرم کر دے مالک، مریضوں کو اچھا کر دے مولا. جنہوں نے کال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اے اللہ SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اے اللہ ہمیں میسیجز کیے ہیں، تو ان کے نام بھی جانتا ہے، ان کے امراض بھی جانتا ہے. مریضوں کو اچھا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے. جو قرضوں میں گھر گئے مالک، پریشان ہیں، وظیفے پوچھ رہے ہیں، اے پروردگار ان پر اپنا خاص کرم فرما. اور اے اللہ، جنہوں نے قرض دیے ہیں ان کو نرمی کرنے والا بنا دے، اور جنہوں نے قرض لیے ہیں ان کے لیے ایسی آسانی کر دے مالک، ایسے اسباب مہیا کر دے کہ وہ اپنا جلدی قرض ادا کر دیں. جو بے اولاد ہیں اولاد دے دے، جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے، جو رشتوں کے منتظر ہیں اچھے رشتے عطا کر دے. اے اللہ، جو جس پریشانی میں ہے پریشانیاں دور کر دے، بے سکونیاں دور کر دے، بے چینیاں دور کر دے. اے اللہ، رحمت کر، ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر